نماز اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، دین کا معاملہ ہے، عبادات بھی ہے، عملی چیز بھی ہے، قرآن مجید سے شروع بھی نہیں ہوئی اور بیان فطرت بھی نہیں ہے، اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ پورا کا پورا جو علم ہے اور پورا کا پورا مسلمانوں کا عمل ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی نماز کے اندر تو اتنے بے تحاشا اختلافات ہیں ہمارے ہاں، نماز پڑھنی کیسے ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے اذکار کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اگر پورا علم ایک بات کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے شروع سے آخر تک، تو پھر نماز میں اختلافات کیوں؟ یہ پورا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں۔ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق نماز کے مقررہ اعمال اور اذکار سے ہے۔ ٹھیک، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت جب مقرر کی ہے یا پہلے سے موجود عبادت کو ہمارے لیے جاری فرمایا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں بالکل الگ الگ۔ ایک اس کے اعمال ہیں، ایک اس کے اذکار ہیں۔ اعمال سے مراد ہے یہ رکوع، سجود، قیام وغیرہ۔ اذکار جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اعمال اور اذکار کا مجموعہ۔ ان اعمال و اذکار میں بعض چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اذکار میں یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، خفض و رفع پر کہا جائے گا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا، اسی طرح نماز ختم کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس طرح کے کلمات کہے جائیں گے۔ یہ مقررہ اذکار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اسی طرح قرآن مجید کا کوئی حصہ ملایا جائے گا۔ یہ مقررہ اذکار ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے سمجھنے میں یا فہم میں یا اس کی نوعیت طے کرنے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں نماز میں مشروع ہیں، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہیں۔ انہی دو چیزوں کا یعنی اذکار اور اعمال میں جو چیزیں مقرر کی گئی ہیں، انہی دو چیزوں کا نام نماز ہے۔ یہ سب بالکل متفق علیہ ہے، اس پر اجماع ہے، اس میں ادنا تردد بھی کسی کو نہیں ہوتا۔ نماز کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے جس کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا۔ یعنی نماز میں مثال کے طور پر ہم رکوع میں کیا پڑھیں گے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا کوئی دعا کریں گے، اس کے بعد کوئی دعا کریں گے، ہم سجدے میں کوئی دعا کریں گے، تسبیح کریں گے، حمد کریں گے، اس میں ایک عموم و اطلاق کے ساتھ بات فرما دی گئی اور وہی روایت ہو رہی ہے کہ یہ نماز کیا ہے، یہ دعا ہے، مناجات ہے، یہ حمد ہے، تسبیح ہے۔ جہاں چاہو تم حمد و تسبیح کا یا دعا کا اہتمام کر سکتے ہو۔ اسی طرح کا معاملہ اعمال کا ہے، یعنی اس میں جو اعمال جاری کر دیے گئے ہیں وہ اعمال تطوعاً بھی کیے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں۔ چنانچہ جب کوئی چیز لوگوں کے اختیار پر چھوڑی جائے گی تو میں اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی چیز کا انتخاب کروں گا، آپ اپنے ذوق کے لحاظ سے کریں گے، اس لیے یہاں تو اختلاف ہوگا۔ یہ اختلاف رکھا گیا ہے اور اسی لیے رکھا گیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا ہے۔ بندہ اپنی بات پیش کر رہا ہے، عرضداشت پیش کر رہا ہے، اپنی درخواست پیش کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ اس کے پروردگار کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے۔ اس میں یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ مجھے جو کچھ اپنی طرف سے کہنا ہے اس کا بھی ایک موقع رہے۔ چنانچہ سجدے میں دعا کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، اسی طرح قعدے میں دعائیں کیجئے، یہ مجھ پر آپ پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ لوگ انتخاب کریں گے تو وہ مختلف بھی ہوں گے۔ یہاں جو مسئلہ پیدا ہوا اور جس نے کبھی کبھی بحث کی صورت اختیار کر لی ہے اور لوگ اس میں کچھ مناظرے پر بھی اتر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فطری طور پر جو حصہ انتخاب کے لیے چھوڑا گیا ہے یا لوگوں کے اختیار پر چھوڑا گیا ہے، اس میں صحابہ کرام کو یہ دلچسپی رہی کہ رسول اللہ کا اختیار کیا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا نمونہ کیا ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ یہ حصہ اختیاری ہے۔ صحابہ کرام بھی اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ خواہش بھی ساتھ موجود ہے کہ حضور کیا کرتے ہیں۔ جب ایک چیز اختیار پر چھوڑی گئی ہے تو جس طرح میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، تو اس اختیار کو روایت کی صورت میں آگے بیان کرنا شروع کر دیا گیا۔
اب ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اس اختیار کے لحاظ سے کوئی چیز اپنا لے، یعنی اللہ کے رسول کے اسوے کو اختیار کرے، وہاں اختلافات ہوتے ہیں۔ اصل نماز جو جاری کی گئی ہے ایک سنت کی حیثیت سے، وہ جن اعمال و اذکار کا مجموعہ، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔